ذرا تصور کریں، صبح کی پہلی روشنیاں بھی ٹھیک سے پھیلی بھی نہیں، اور سمندر کی لہروں میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ ہوا ساکن، پرندے خاموش، ایسا لگتا ہے جیسے درختوں نے بھی سانس روکنی ہو۔ ایک چھوٹا سا قصبہ، لوگ ابھی گہری نیند میں ہیں، لیکن آسمان پر کچھ ہونے والا ہے۔ چاند کی روشنی بھی جیسے ڈر کے مدھم پڑ گئی ہے، اور پھر فجر سے ٹھیک پہلے فضا میں ایک کپکپی سی دوڑتی ہے۔ زمین کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، گہری، بھاری اور سب کچھ ہلا دینے والی۔ جن لوگوں نے کل تکبر سے سر اٹھا رکھے تھے، آج ان کی شکلیں بگڑ چکی تھیں اور وہ ذلیل بندروں کی طرح چیخ رہے تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ایک لعنت ہے، ایک عذاب ہے۔ تو آئیے اس پورے واقعے کو سمجھتے ہیں تاکہ اس سوال کا جواب مل سکے۔ یہ کہانی ہے بے شمار نعمتوں کی، ان نعمتوں کی نافرمانی کی، اور پھر اس کے نتیجے میں آنے والے ایک خوفناک انجام کی۔ جب صبح ہوئی نا تو گلیوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ گھروں سے انسانوں کی آوازیں نہیں بلکہ عجیب و غریب چیخیں آ رہی تھیں۔ جب اس قوم کے نیک لوگوں نے دروازے کھولے تو سامنے انسان نہیں تھے بلکہ بندر اچھل کود کر رہے تھے۔ گھر وہی، دروازے وہی، کپڑے بھی وہی، لیکن اندر رہنے والے، ان کے چہرے بدل چکے تھے۔ جنہوں نے اللہ کا حکم توڑا تھا، ان کی انسانی شکلیں چھین کر انہیں ذلیل صورتیں دے دی گئی تھیں۔ آنکھوں میں پہچان باقی تھی، مگر زبان سے صرف چین چین کی آواز نکل رہی تھی۔ یہ تھا مسخ کا عذاب۔ لیکن یہ قوم ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ چلیے ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا سفر شروع کہاں سے ہوا تھا۔ ایک وقت تھا جب یہی قوم فرعون کے محلات میں پتھر ڈھوتی تھی، جب ان کی پیٹھ پر کوڑے برستے تھے اور ان کی چیخیں دریائے نیل کی لہروں میں گم ہو جاتی تھیں۔ پھر اللہ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نکالا۔ ذرا اس رات کو یاد کریں جب یہ لوگ خوفزدہ اور تھکے ہارے بھاگ رہے تھے اور سامنے ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور پانی نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور جب اسی راستے پر فرعون اپنی فوج سمیت آیا تو پانی واپس مل گیا اور پوری کی پوری بادشاہت کو بہا کر لے گیا۔ اس دن بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد صحرا کا ایک لمبا سفر شروع ہوا، لیکن یہاں بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ صحرا کی تپتی دھوپ میں بادلوں کا سایہ، بھوک لگی تو آسمان سے من و سلوا اترا، پیاس لگی تو چٹانوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ انہیں بیت المقدس جیسا عظیم شہر ملا، علم و حکمت ملی، تورات جیسی کتاب ملی، اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک کے بعد ایک نبی بھیجے گئے۔ ذرا سوچئے کیسی خوش قسمت قوم تھی یہ۔ لیکن جب نعمت کا شکر غرور میں بدل جائے نا تو تباہی کا سفر بس وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنے بارے میں ایک نیا خیال بنا لیا، اور یہی خیال ان کی بربادی کی پہلی سیڑھی ثابت ہوا۔ ان کی سوچ پتہ ہے کیا بن گئی تھی؟ وہ کہتے تھے، ارے ہم تو اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم پر عذاب تھوڑی آئے گا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہم سے کوئی گناہ ہو بھی گیا نا تو معافی تو مل ہی جانی ہے۔ بس یہی وہ سوچ تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ عبادتوں کو ہلکا لے لیا، نیکی کو معمولی سمجھنے لگے، حرام کام ہنسی مذاق میں اڑانے لگے، کمزوروں پر ظلم، یتیموں کا مال کھانا، اور سب سے بڑا جرم اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو ہی جھٹلا دیا۔ یہاں ذرا دیکھیے یہ موازنہ کتنا عجیب ہے۔ ایک طرف اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں اور دوسری طرف ان کی نافرمانیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ نصیحت کی کوئی بات اندر جا ہی نہیں پاتی تھی۔ آنکھیں دیکھتی تھیں، کان سنتے تھے، لیکن دل قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ لیکن اللہ نے انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک نبی بھیجے گئے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور پھر حضرت زکریہ، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ کی اطاعت کرو، شکر کرو، ظلم چھوڑ دو۔ مگر ایک طرف نبی تھے جن کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں اپنی قوم کی فکر تھی، اور دوسری طرف وہی قوم تھی جو کہتی تھی ہمیں نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کا اصول ہے کہ جب وہ کسی قوم کو سزا دیتا ہے تو اچانک نہیں بلکہ پہلے خبردار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ بنی اسرائیل پر بھی آخری عذاب سے پہلے کئی چھوٹی چھوٹی آفتیں بھیجی گئیں، لیکن افسوس انہوں نے ہر بار اپنا وعدہ توڑا۔ سب سے پہلے قحط آیا، بارش رک گئیں، کھیت سوکھنے لگے۔ وہ دوڑے دوڑے حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی، کہنے لگے کہ اگر بارش آ گئی تو ہم بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ اچھا بارش آ گئی، زمین پھر سے سرسبز ہو گئی، مگر ان کے دل ویسے کے ویسے ہی رہے۔ پھر ٹڈی دل کا حملہ ہوا، آسمان بالکل کالا ہو گیا جیسے کسی نے کالی چادر پھیلا دی ہو۔ لاکھوں کروڑوں ٹڈیاں ہرے بھرے کھیتوں پر ٹوٹ پڑیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چٹ کر گئیں۔ انہوں نے پھر سے وعدہ کیا اور مصیبت ٹلنے پر ایک بار پھر وعدہ خلافی کی۔
اس کے بعد مینڈکوں کی آفت آئی، ہر برتن میں، ہر کمرے میں، ہر گلی میں، ہر جگہ بس مینڈک ہی مینڈک۔ انہوں نے پھر سے توبہ کی اور آفت ٹلنے پر دوبارہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اور آخر میں پانی خون بن گیا۔ جب وہ پانی لینے جاتے تو برتن میں صاف پانی نہیں بلکہ گاڑھا سرخ خون جیسا مادہ آتا۔ ہر بار وہ کہتے کہ بس یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، مگر مصیبت ٹلتی اور ان کا وعدہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اب باری تھی ان کی آخری آزمائش کی۔ اللہ کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، کوئی شکار نہیں کرنا، یہ دن صرف عبادت کے لیے ہے۔ شروع میں تو سب نے یہ بات مانی، لیکن پھر اللہ کی طرف سے آزمائش اور سخت ہو گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن یعنی سبت کو سمندر میں اتنی مچھلیاں آ جاتیں کہ لگتا تھا جیسے پانی پر چاندی کی چادر بچھ گئی ہو۔ اب نفس نے ورغلانا شروع کیا، ارے تھوڑی سی چالاکی سے کام لو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جمعے والے دن سمندر کے کنارے گھڑے کھود دیے۔ ہفتے کو جب مچھلیاں اچھلتی کودتی آتیں تو ان گھڑوں میں آ کے پھنس جاتیں، اور پھر اتوار کو یہ بڑے آرام سے ان مچھلیوں کو نکال لیتے۔ یعنی کہنے کو تو انہوں نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں تو اللہ کے حکم کی روح ہی ختم کر دی تھی۔ ان میں جو نیک لوگ تھے وہ انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ تو اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے، مگر جن کی آنکھوں پر دنیا کی پٹی بن جائے وہ آخرت کا انجام کہاں دیکھ پاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف بنی اسرائیل کی نہیں ہے، اس میں ہر دور اور ہر قوم کے لیے بہت گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا انصاف کام کیسے کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ویران بستی کے کنارے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس قوم کو بچانے میں لگا دی، لیکن جو خود نہ بچنا چاہے اسے نبی بھی نہیں بچا سکتا۔ لیکن ہاں، اللہ نے وہ چند لوگ بچا لیے جو سچے دل سے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے اس جرم میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہی تو اللہ کا انصاف ہے۔ عذاب کبھی سب پر ایک ساتھ نہیں آتا، وہ صرف ظالموں پر آتا ہے۔ تو اس کہانی کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ نعمتوں پر شکر گزاری اور اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہات پر توجہ دینا ہی اصل میں بچاؤ کا راستہ ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف بنی اسرائیل کی کہانی ہے یا اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ کیا یہ صرف ایک گزرا ہوا واقعہ ہے یا پھر ہر دور کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہر قوم اپنا عکس دیکھ سکتی ہے؟